چلو پیرا دہم در بیان کفارہ روزہ رمضان گر کسی قصد کر در خوردن بنهارو مجامعت کردن شست مسکین طعام باید داد یا یکی بند کردنش آزاد یا دو ماه روزہ را پیا پیدار تا شوی از حیات برخوردار. اچھا باب دہم 10واں باب در بیان کفارہ روزہ رمضان، رمضان شریف کے روزے کے کفارے کے بیان میں کہ اگر عمدن کسی نے رمضان شریف کا روزہ توڑ دیا تو اس کا کفارہ کتنا ہوگا. فرماتے ہیں گر کسی قصد کرد در خوردن، اگر کسی نے قصدن عمدن وہ کہ قصد کیا، ارادہ کیا، عمدن کس کا قصد کیا؟ در خوردن، کھانے کا، کھانے پینے کا. عمدن اس نے جان بوجھ کے، خوب رمضان یاد تھا، روزہ یاد تھا، لیکن کھاتا ہوں یار، پرے کرو رمضان کیا ہوتا ہے. وہ ایک پنجابی تھا نا، وہاں اسٹیشن میں بیٹھا ہوا تھا، تو اسٹیشن میں تو پنجاب میں اسٹیشن میں کھانا ملتا ہے، جتنے اسٹیشن ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں مسافروں کے لیے کھلا ہے. وہ اسٹیشن میں تو مسافر آتے جاتے ہیں، تو اس کو بھوک لگی، رمضان کا روزہ تو بھوک لگ گئی، اسٹیشن میں آ گیا اور تو کھانا ملتا نہیں تھا، ہوٹل بنتے سر، تو اسٹیشن میں آ گیا کہ اسٹیشن میں مل جائے گا. اسٹیشن میں گیا تو وہ رمضان میں وہ دیکھا ہوگا آپ نے، اسٹیشنوں کے اوپر وہ جو کھانے پینے کے اسٹال ہوتے ہیں نا، ان کے بھی ارد گرد ایسا ایک چادر جو ہے وہ پردے کے لیے وہ گھمایا ہوا ہوتا ہے. تو وہ چادر کے اندر گھس گیا، کرسی پہ بیٹھ گیا، کہتے لے آؤ بھائی وہ فلاں سالن لے آؤ، روٹی لے آؤ. وہ دکاندار نے کہا یار روزہ ہے، رمضان ہے، تو ہٹا کٹا آدمی ہے، چلو مریض ہو یا مسافر ہو، ٹرین میں آیا ہو تو بات ہے، تم تو ادھر کے ہی آدمی ہو. تو وہ تھا ایسا منہ پھٹ سا، انہوں نے کہا رمضان کی ایسی تیسی کرو، کھانا لے آؤ بھائی مجھے بھوک لگی. کھانا لے آؤ مجھے بھوک لگی ہے، رمضان کی ایسی تیسی. تو اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ رمضان کی ایسی تیسی اور بس کھانا لے آؤ، تو پھر اس کا علاج کیا ہے کہ بنہارو مجامعت کردن، کہ دن میں مجامعت کرنے کا بھی قصد کر دیا، ارادہ کر لیا کہ جمع کرتا ہوں. تو یہ اگر قصدن کر لیے تو اس کا علاج پھر یہ ہے کہ 60 مسکین طعام باید داد، 60 مسکینوں کو طعام دینا چاہیے. 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا دینا چاہیے. یا یکی بند کردنش آزاد، یا ایک غلام کو آزاد کرے، یا یکی ایک بندہ غلام کردنش آزاد کرنا چاہیے اس کو، شین ضمیر ہے، آزاد کرنا چاہیے اس کو، آزاد یعنی اس کو آزاد کرنا چاہیے. تو یا ایک غلام آزاد کرنا چاہیے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے. اچھا، یا 2 ماہ روزہ را پیا پیدار، یا پھر 2 مہینے مسلسل، پیا پہ مسلسل، پے در پہ، ہاں روزہ دار، روزہ رکھنا چاہیے. سمجھائیے، روزہ رکھنا چاہیے. مطلب یہ کہ یہ 3 چیزیں ہیں، غلام آزاد کرو، نہ ملے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، طاقت نہیں ہے تو 2 مہینے کے مسلسل تاشوی از حیات برخوردار. ہاں یہ کفارہ ادا کرو، تاشوی
اس لیے کہ تو ہو جائے، کیا ہو جائے؟ از حیات، زندگی سے، بر بمانا پھل، پھل کھانے والا، ہاں خوردار، سمجھ آئیے؟ تو زندگی کا پھل تاکہ تجھے مل جائے، یہ کفارہ ادا کرو تاکہ زندگی کا پھل کھانے والا ہو جائے تو۔ آئی سمجھ میں؟ اگر یہ کفارہ تمہارے ذمے رہ گیا تو بیڑا تیرا غرق ہو گیا، زندگی کا پھل نہیں ملے گا، سمجھ آئیے؟ پھر تو تمہاری زندگی تباہ ہو گئی ہے، تمہاری زندگی تو تباہ ہی ہو گئی ہے، کیونکہ یہ زندگی تو تمہارے لیے وبال بن گئی ہے۔ اس زندگی کا پھل تجھے ملا کچھ نہیں، یہ تو وبال ہو گیا، خسارہ ہو گیا۔ چلو خاتمہ از برائے تو ای قدر گفتم، یادگیرش کے مختصر گفتم، ہر کے ایرا بصدق برخوانا، می خواند برخواند تاثرہ۔ چلو واجب و فرض و نفل حق داند، 9 سہ برفت 600 سال، از وفات رسول تا امسال، نیمہ از جمادی اول، بود کا این از مگشت مستقمل، رحمت حق نثار خوانندہ، باز گویندہ و رسانندہ۔ خاتمہ فرماتے ہیں مولانا شرف الدین صاحب کہ از برائے تو این قدر گفتم، تیرے لیے، از برائے تو تیرے لیے این قدر گفتم، اسی قدر میں نے گویا کہ گفتار کر دیا۔ یہ جو فرائض اور سنن اور مستحبات اور یہ ساری چیزیں، اسی طرح روزہ اور کفارے اور یہ ساری چیزیں میں نے تمہارے فائدے کے لیے بیان کر دی۔ یادگیرش، ہاں یادگیرش، یادگیر، یاد رکھ، اش ان کو، ہاں یادگیر اش ان کو یاد رکھ کہ مختصر گفتم، کہ میں نے بڑا مختصر بیان کیا ہے۔ دیکھو ایک تو اشعار میں ہے، دوسرا یہ کہ مختصر ہے، تو اس کو یاد کرنا تو مشکل نہیں ہے۔ اچھا، ہر کی این را بصدق می خواند، ہاں ہر وہ بندہ جو کہ میری اس کتاب کو صدق دل سے پڑھے گا، صدق دل سے محبت سے پڑھے گا، اس نیت سے پڑھے گا کہ بھئی یہ کتاب مجھے یاد ہونی چاہیے تاکہ مجھے اس سے فائدہ پہنچے، تو واجب و فرض و نفل و حق داند، سمجھ آئیے؟ واجبات کو، فرائض کو، نوافل کو صحیح پہچان لے گا، حق داند صحیح پہچان لے گا۔ اس کتاب کو جو محبت سے پڑھے گا تو ان چیزوں کو صحیح طریقے سے پہچان لے گا۔ اچھا، اب یہ تو کہتے ہیں میں نے یہ بیان تو کر دیا، لیکن جس سال میں یہ کتاب ختم کر رہا ہوں تو کہتے ہیں کہ 90 وسے برفت 600 سال، 90 وسے 93، 90 مانے 90، سے مانے 3، اور 600 مانے 600، 693 سال، 693 سال جو ہیں از وفات رسول تا امسال، حضور کی رحلت سے اس سال تک، جس سال میں اس کتاب کی یہ تکمیل ہو رہی ہے، تو اس سال تک حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے کتنی مدت ہو گئی ہے؟ 693 سال ہو گئے۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، اب یہ کہتے ہیں یہ تو سال کی بات ہے، تو مہینہ کہتے ہیں نیمہ از جمادی الاول،
ہاں اصل میں جمادہ اولا ہوتا ہے، تو یہ اشعار وزن شعری کے لیے انہوں نے اول اس کا صفت لایا ہے نا، جمادہ تو مؤنث ہے نا، تو اس کی صفت بھی مؤنث ہونی چاہیے، جمادہ اولا. تو کہتے ہیں نیمہ آدھا جمادہ اولا کا، جمادہ اولا کا آدھا مہینہ. آئی سمجھ میں؟ بود کی ای نظم گشت مستقمل، جمادہ اولا کا مہینہ آدھا گزر چکا ہے، کی نظم گشت مستقمل، کہ یہ نظم ہو گئی ہے مستقمل پوری. سمجھائیے. تو مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے سے 693 سال بعد، اور 693واں سال جو ہے اس کا جمادہ اولا کا مہینہ تھا، اور گویا کہ آدھا گزر چکا تھا کہ یہ نظم مکمل ہو گئی ہے. اب آخر میں آپ سب حضرات کو دعا دیتے ہیں. کہتے ہیں رحمت حق نثار خوانندہ. ہاں اللہ جل مجدہ اپنی رحمتیں قربان کر دے، نثار کر دے. کس پر؟ خوانندہ، اس کو پڑھنے والے پر. دعائیہ کلمہ ہے. اللہ کی رحمتیں نثار ہوں، قربان ہوں. کن پر قربان ہوں؟ خوانندہ، اس کتاب کے پڑھنے والے پر. باز گوئندہ و رسانندہ، اس کے بعد باز پھر گوئندہ، اس کتاب کے کہنے والے پر، یعنی مصنف پر. گوئندہ کون ہے؟ مصنف. ورسانندہ، اور اس کتاب کے علم کو دوسروں تک پہنچانے والے پر اللہ کی رحمت نثار ہوں. پہنچانے والا مدرس، استاذ. خوانندہ طالب علم، گوئندہ مصنف، رسانندہ استاذ. ہمیں آئیے. تو ان سب پر اللہ کی رحمت قربان مبارک ہو. ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ قل شریف پڑھیں، اور مولانا شرف الدین صاحب کے روح کو ایصال ثواب کریں. اللهم صل على سيدنا محمد. اس کتاب سے کوئی غلطی کوتاہی ہم سے ہو گئی ہے، اس کو معاف کرو. خطا یا کسی بھی وجہ سے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، خطا اس کو معاف کرو. صحیح جو پڑھا ہے اس کا ثواب، سورۃ فاتحہ اور قل شریف کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، انبیاء کرام سے، جمیع اولیاء سلاسل اربعہ کے بالخصوص حضرت مولانا شرف الدین صاحب، روح کو مولا قدوس اس کا ثواب پہنچے. ہمارے جمیع اساتذہ کرام کو مولا قدوس اس کا ثواب پہنچے. مولا قدوس قبول پر طالب علموں کو مولا قدوس بابرکت علم عطا فرما، علم نافع عطا فرما، سب کو بابرکت علم عطا فرما. مولا قدوس اساتذہ کرام جو محنت کر رہے ہیں سب کی محنت میں برکت عطا فرما. طالب علموں کے علم میں برکت عطا فرما.
خیر و عافیت سب کو نصیب فرما. مدرسے کے ساتھ جو دام درمی قدم سے خلی تعاون کرتے ہیں لوگ مولا تو سب کو برکت عطا فرما, سب کے مال میں, رزق میں, گھروں میں برکت عطا فرما, خیر و عافیت سب کو نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد. میرے لیے وہ پنہ وغیرہ اٹھا لے لو. ٹھیک ہے. ډېر زمانه خبرې دي وګوره لسته شي په درس نه اوس خو بس خبره پاتې کېدونکې ده موږ خو هغه خبره چې وکړو لکه نه خلکو په خوا کې شو خو بیا چرته چرته اوس اوس هغه کار وکړو صاحب دی وکړو 739 برس ہوئے اس کتاب کو, تو 739 برس سے ایک کتاب پڑھائی جا رہی ہے. یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ نہیں, بڑی بات ہے. لوگوں نے اگرچہ اب تو چھوڑ دیا ہے لیکن پھر بھی کہیں کہیں تو کوئی تو پڑھا لیتا ہے. بہت بڑا صدقہ جاریہ. اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کی ان کتابوں میں ایسی برکت دی ہے کہ جس نے پڑھ لی مولوی بن گیا. یہ کتابوں کے مصنفین کے اور کتابوں کی برکتیں ہوتی ہیں کہ جو پڑھتا ہے وہ مولوی بنتا ہے. ہر کسی کی تصنیف میں یہ برکتیں تو نہیں ہوتی. اچھا